اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تکفین المیت یجب تکفین المیت المسلم بخطآت ثلاث۔ ٹھیک ہے، کسی مسلمان میت کا کفن پہنانا واجب ہے تین چیزوں سے، یعنی تین چیزیں بہرحال ہونی ہی چاہیے، یہ واجب ہے۔ معذر، قمیص و ازار۔ ٹھیک ہے، ابھی خود تشریح کریں گے، آپ کو واضح ہو جائے گا معذر کسے کہتے ہیں اور قمیص کسے کہتے ہیں اور ازار کسے کہتے ہیں۔ معذر جسے ہم آپس میں اپنے ہاں آپ لنگ یا لنگی کہہ لیجئے، کہ جو ناف سے لے کر گھٹن تک کے بہرحال کیا ہوتی ہے، وہ چھپاتی ہے، ہوتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مطلب ناف سے نہ بلکہ سینے سے لے کر جو کیا ہے پنڈلیوں تک ہو، لیکن ناف سے لے کر گھٹنے تک تو حتماً ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا بڑھا کے، یہ تو لنگی ہوتا ہے۔ ہاں، اسی میں نے سمجھانے کے لیے کہا، سمجھانے کے لیے اس لیے کہا۔ اور دوسری چیز قمیص واضح ہے، قمیص جو کیا ہے مطلب شولڈر سے لے کر بازو سے لے کر نیچے تک کے ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ازار یعنی چادر، وہ پورا سر سے لے کر پیر تک ہو، اور اس میں مستحب ہے کہ یہ تھوڑا اتنی بڑی ہو کہ اوپر بھی گیٹھا لگا سکیں سر کے اوپر، اور نیچے پیر پہ بھی اسی سے گیٹھا لگایا جا سکے، بس انشاءاللہ یہ تشریح اسی کی آنے والی ہے۔ والواجب فی المعذر ان یکون بمقدار یستر ما بین السرۃ والرکبہ۔ ٹھیک ہے، اور واجب ہے معذر کے مقدار میں، کہ واجب اتنا ہونا ہی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کیا کہ ان یکون بمقدار کہ اتنی مقدار میں ہو کہ یستر ما بین السرۃ والرکبہ، کہ جو سرہ یعنی وہی ناف سے لے کر رکبہ تک کے گھٹنے تک کو کیا کرے، پوشیدہ کرے، چھپائے۔ ٹھیک ہے، ہاں البتہ افضل کیا ہے اسی میزر میں کہ یکون من الصدر الی القدم، کہ سینے سے لے کر پیر تک ہو۔ جی۔ والواجب فی القمیص، قمیص کی واجب مقدار کیا ہے؟ ان یستر من البدن من المنکبین الی النصف من الساقین۔ ٹھیک ہے، کہ دونوں کندھوں سے لے کر انشاءاللہ یہ ساقین، یہ نصف ساقین یعنی آدھی پنڈلی تک کے اس کو کیا کرے، چھپائے، انشاءاللہ۔ والافضل ان یستر الی القدمین، جبکہ افضل کیا ہے کہ نصف پنڈلی تک نہیں، آدھی پنڈلی نہیں، بلکہ پورا مکمل جو کیا ہے پیر تک کے آ جائے، پورے مکمل دونوں قدم کو بھی چھپا لے۔ والواجب فی الازار، اور ازار میں واجب مقدار یہ ہے لمبائی کے حوالے سے کہ ان یستر جمیع البدن، کہ پورے مکمل بدن کو کیا کرے، چھپائے۔ ویشد طرفہ، اور اس کے دونوں طرف کو جو کیا ہے باندھا جا سکے لمبائی میں، اتنے لمبے ہو کہ اوپر بھی گیٹھا لگا سکیں آپ اور نیچے بھی باندھ سکیں۔ وعرضاً، جہاں تک عرض کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں کہ مطلب چوڑائی کتنی ہونی چاہیے ازار کی، تو کہتے ہیں ان یقع احد جانبیہ علی الاخر، اتنا ہونا چاہیے کہ ایک تر کے اوپر جو کیا ہے دوسرا طرف جو کیا ہے آ سکے، اور انشاءاللہ رکھ سکیں آپ اس کو۔ والاحوط فی کل قطعہ ان یکون وحدہ ساترا لما تحتہ۔ سنیے گا ذرا سا، یہ اور عبارت تھوڑی دقیق ہے، اور احتیاط یہ ہے ہر قطعے مطلب کیا ہے، یعنی ہر کپڑے میں، یعنی کس میں، یعنی معذر میں بھی، آسن تو معذر میں بھی، ازار میں بھی اور قمیص میں بھی، تینوں میں بہرحال اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ وہ تینوں خود بخود جو کیا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بدن کو پوشیدہ کر سکیں، یعنی اتنے موٹا کپڑا ہو کہ اس سے انسان کا جسم یعنی میت کا جسم جو کیا ہے جھلکے نہیں، اور انشاءاللہ ساترا لما تحتہ، ٹھیک ہے بات انشاءاللہ۔ وَإِذَا لَمْ تَتَيَسَّرْ الْقُطَعَاتُ الثَّلَاثُ فَالْأَحْوَطُ تَكْفِيرُ الْمَيِّتِ بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْهَا۔ ہم نے تین تو واجب بہرحال مقدار بتایا ہے، لیکن اگر کہیں ایسی جگہ پر کوئی انسان ہو کہ جہاں پر یہ تینوں میسر نہ ہوں، تو بہرحال تین میں سے اگر دو میسر ہیں تو دونوں سے کفن دے دیا جائے، دونوں میں سے کوئی ایک میسر ہے تو کسی ایک سے ہی کفن دے دیا جائے، بس انشاءاللہ۔ یہ تین کفن کیا ہے؟ قمیض، لنگی اور چادر، یہی نا؟ لنگ، قمیص، چادر، یہ ترتیب سے یاد رکھیں گے تو پہنانے میں آسانی ہوگی کہ سب سے پہلے لنگ، اس کے اوپر جو ہے قمیص، اس کے اوپر جو ہے چادر۔ لا یجب علی المکلفین بذل الکفن اذا لم یکن للمیت مال یکفی لکفنہ۔ سنیے گا ذرا صحیح بات، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، یہ ایک الگ سی چیز ہے،
ہے، یا اس سے کہہ لیجئے کہ یہ ادب ہے کہ کسی مسلمان کا جنازہ یوں ہی نہ ہو. لیکن واجب جو کیا ہے بہرحال مومنین کے اوپر نہیں ہے کہ اگر کسی میت کے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہے تو مومنین کیا کریں، جمع کر کے اس کو کفن دیں. یہ واجب نہیں ہے ان کے اوپر. واضح انشاءاللہ. ہاں، وَيَجُوزُ دَفْنُ حِينَئِذٍ عَارِيًا، جائز ہے کہ وہ ایسی صورت میں کہ جب کفن کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، تو اس کو یوں ہی عریان صورت میں انسان اس کو دفن کر دے. بس انشاءاللہ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے غسل میت دینا، نماز میت پڑھنا، یہ سب واجب ویسے اس طرح سے واجب نہیں ہے. الا ان یکون من تجب نفقۃ المیت علیہ، مگر یہ کہ جس کی موت ہوئی ہے بس انشاءاللہ وہ ان افراد میں سے ہے کہ جس کا نفقہ کسی کے اوپر واجب ہے. بس انشاءاللہ مثال طور پر بیوی مری ہے تو شوہر کے اوپر واجب اس کا کفن، تو اس صورت میں بہرحال واجب ہے. فالاحوط حینئذ وجوب المزدل ہے، تو اس صورت میں واجب ہے. اس طریقے سے اس کا نفقہ واجب تھا، اس طریقے سے اس کی میت کا کفن پہنانا بھی بہرحال اس کو واجب ہے. بس انشاءاللہ. 105 نمبر مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ یخرج المقدار الواجب من الکفن من اصل الترکہ. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو جو اس کا مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کا سب ترکہ کہلاتا ہے. ترکہ کہتے ہیں چھوڑے ہوئے کو. انسان چونکہ اس دنیا چلا جاتا ہے تو ساری چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو ترکہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ترکہ ہوتا ہے تو اس کو شریعت میں ایک اصطلاح سے پکارا جاتا ہے اصل ترکہ. تو اصل ترکہ مثال طور پر مرنے والے نے مثال کے طور پر اگر 1,00,000 روپے چھوڑے ہیں، واضح انشاءاللہ، یا سب چیز کو لے کر جوڑیے تو 1,00,000 روپے بنتے ہیں مثلا اس کے، تو یہ 1,00,000 کیا ہے، اصل ترکہ ہے. تو یہ اصل کیوں کہہ رہے ہیں اس کو اصل ترکہ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ثلث ترکہ ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا میت نے جو وصیت وغیرہ کی ہے، ٹھیک ہے، تو میت کی جو وصیت ہوتی ہے وہ ثلث ترکہ میں ہی نافذ ہوتی ہے. کہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد فائدہ یہ ہوتا ہے تاکہ کوئی کہیں مثال کے طور پر آج کل اس کا فائدہ بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ آج کل جو کہ اکثر اولادیں جو کیا نافرمان ہوتی ہیں، بس انشاءاللہ، تو بڑھاپے میں ماں باپ نے دیکھا، خاص طور سے باپ نے دیکھا کہ ہمارا کوئی خیال نہیں رکھ رہا تھا، لہذا وہ کیا کرے، مرتے وقت وصیت کر دے یا کہہ دے کہ ہمارے بعد جو کیا ہے سارا مال جو اس کو دے دیا جائے، کسی کو دے دیا، اس کو دے دیا. ہاں، تو کہنے کا مقصد تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں عام طور سے. واضح انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا ہے، تو وہ جو اصل وارثین ہیں وہ کیا اس سے محروم رہ جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ اگر حالت احتضار میں کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کیا ہے، وہ صرف ثلث ترکہ میں ہی نافذ ہوتی ہے. آپ جتنا کم 1,00,000 کہہ دو، لیکن دینا بس 1,00,000 کا جو 30% کتنا ہے، 33,000 مثلا، ٹھیک ہے، اس میں ہی نافذ ہوگا. اچھا، تو یہ ثلث ترکہ اور اصل ترکہ کا مسئلہ ہے. تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میت کی کہ جو اصل ترکہ سے نکلتی ہیں. یعنی کیا مطلب، یعنی مرنے کے بعد انشاءاللہ 1,00,000 اگر ہے سارا، مطلب جو ساری پراپرٹی جو کچھ چھوڑا اس نے، تو اس 1,00,000 میں سے ہی کفن کا انتظام، اگر میت نے کسی سے قرض لے رکھا ہے تو قرض وغیرہ کی ادائیگی، یہ سب اصل طریقہ سے ہے. اب سنیے گا اس کا فلسفہ، فائدہ کیا ہوگا. اگر مرنے والے نے، ٹھیک ہے، 20,000 کسی سے قرض لیا تھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، سمجھ رہے ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ ثلث ترکہ میں سے اس کو نکالا جائے گا، نہیں، قرض اصل ترکہ میں سے ہے. یعنی سمجھ لیجئے کہ میت نے 1,00,000 نہیں چھوڑا بلکہ 80,000 ہی چھوڑا ہے. اب 80,000 قرضدار کو دے دیا جائے گا، اور جو 20,000 کا قرض لے رکھا تھا تو 20,000 قرضہ اور 80,000 جو بچ رہا ہے، اس 80,000 میں سے اس کی جو وصیت وغیرہ وہ ثلث میں نافذ ہوگی، اور اس کا انتظام کرنا میت کے اخراجات کا، اور باقی کو جو بچ گیا ہے وہ ایز اے وراثت جو کیا ہے ان لوگوں میں تقسیم ہوگی. واضح انشاءاللہ. دیکھیے گا، یخرج المقدار الواجب من الکفن من اصل ترکہ. ٹھیک ہے، مقدار واجب، کفن کا جو واجب مقدار، کفن کا واجب مقدار کیا ہے، یہ جو 3 چیزیں بیان کی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، اصل ترکہ سے نکلیں گی. اصل ترکہ سے یعنی کیا مطلب، جو ہم نے مثال دی ہے، مثال 1,00,000 میں سے، بس انشاءاللہ. اب 1,00,000 میں سے اگر اس کفن کا خرچہ 10,000 آ رہا ہے تو مثلا مطلب یہ سمجھیے کہ میت نے چھوڑا ہی 90,000 ہے. ٹھیک ہے جی. وَقَذَ الصِّدْرُ وَالْكَافُورُ وَالْمَاءُ، اس طریقے سے پانی کا خرچہ، ٹھیک ہے، یا پھر صدر کا خرچہ، کافور کا خرچہ، یہ سارے خرچے جو ہیں، یہ سب آج کے زمانے میں آپ کو بہت مطلب معمولی لگ رہے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ مطلب یہ ایسا دور بھی تھا اس زمانے میں کہ لوگ یعنی کرائے پہ کپڑا لیا کرتے تھے، کہ ایک شخص کے پاس بس ایک ہی کپڑا رہتا تھا، راس المال اس کو سمجھ لیجئے ایک کپڑا ہوا کرتا تھا.
سمجھ رہے ہیں؟ کسی پاس اگر چند کپڑے تو مالدار سمجھا جاتا تھا. تو یہ سب باتیں آپ کو مطلب بہت معمولی معلوم ہو رہی ہیں کہ صدر کا انتظام یہ سب چیزیں آج کے زمانے میں، لیکن پہلے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھیں. پہلے زمانے میں انسان کے پاس ایک ہی لباس ہوتا تھا، یا زیادہ زیادہ 2 لباس 3 لباس، اس سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. سنیے گا وَكَذَا الصِّدْرُ وَالْكَافُورُ وَالْمَاءُ. ٹھیک ہے. وقیمت الارض التي يدفن فيها واجرتها. یہ تو آج کا زمانہ ہے بھائی میرے. ہم لوگوں نے ایسا زمانہ در کیا ہے کہ سال میں 1 کپڑے بنتے تھے، یعنی بس عید وغیرہ میں. آپ لوگوں نے دیکھے نہیں ہے، لیکن ہم نے در کیا کہ ہم لوگ بس سال میں 1 کپڑا بنتا تھا عید کے دن، اور وہی جو سال بھر اسی کو پہنتے کوئی پروگرام وغیرہ ہو. لیکن آج کل وہی ہر پروگرام میں جو بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ بنتے ہیں، اب اسراف ہے یہ. لیکن بہرحال یہی زمانہ ہے. وقیمت الارض التي يدفن فيها واجرت حمل المیت. اس طریقے سے یعنی اصل ترکہ میں سے ہی نکالا جائے گا اس چیز کو جس زمین میں میت کو دفن ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس زمین کا جو خرچ ہے اس کو اس میں سے نکالا جائے گا. اس طریقے سے اجرت حمل المیت، اگر قبرستان دور ہے اس کے لیے اگر گاڑی وغیرہ کرنی ہوئی میت کو لے جانے کے لیے، تو اس کے جو اخراجات وغیرہ ہیں وہ سبھی اصل ترکہ میں سے نکلے گا. وہ اجرت حفر القبر، اگر کوئی شخص جو ہے وہ قبر کھود رہا ہے تو قبر کھودنے والے کا جو خرچہ ہے وہ بھی اصل ترکہ میں سے ہی نکلے گا. بس ان شاء اللہ الی غیر ذالک مما یصرف فی ای عمل من واجبات المیت. اور اس کے علاوہ مطلب یہ چیزیں آپ کو گنوا رہے ہیں. اس کے علاوہ آج کے زمانے میں آپ لے لیجئے جو سارے اخراجات ہیں کہ جو واجبات میں سے ہیں، یعنی بغیر اس کے اگر اس میں آپ اخلال کریں گے، کوئی کمی کریں گے تو میت کے دفن ہونے مشکل ہوگی. اچھا، تو ان سارے اخراجات کو نکالنے کے بعد سے جو پیسہ بچے گا اس کو آپ کہیں گے کہ ہم میت نے یہ چھوڑا ہے. یعنی سارے اخراجات اصل ترکہ میں سے نکلے گا. فَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ يُخْرَجُ مِنْ أَصْلِ تَرِكَ وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتُ مَدْيُونًا. گرچہ میت جو کیا ہے مدیون. دیکھیے اصل ترکہ ان کا مطلب یہ ہے، یعنی ابھی قرض بھی نہیں ادائیگی ہوگی، قرض کی بھی ادائیگی ابھی نہیں کی جائے گی، پہلے یہ سارے اخراجات کو نکال دیا جائے گا. او کانت لہو وصیہ، یا پھر اگر کسی نے میت کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کے پہ بھی عمل نہیں کیا جب تک کہ یہ سارے اخراجات نہ نکال لیے جائیں. ھذا فیما اذا لم یوجد من یتبرأ بشیء من ذلک. ہاں، یہ ساری باتیں ہم نے اس وقت کہی ہیں کہ جب کوئی ایسا شخص نہ ملے کہ جو تبرع کرے، یعنی کیا کرے، یعنی فری میں بس کہے کہ بھیا یہ ہمارے رشتہ دار تھے، دوست تھے، ان کے سارے اخراجات میں اٹھا لے رہا ہوں. تو اب اگر کوئی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اصل طریقہ کو چھوڑ دیجیے اپنے حال پر بس انشاءاللہ. اب جو کوئی متبرع ہے، کوئی مثلا یہ کام کرانا چاہے تو اس بہرحال ثواباً وہ کام یہ کرا سکتا ہے بس انشاءاللہ. وَإِلَّا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الطَّرِيقَةِ. لیکن اگر ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں یہ ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر کوئی متبرع مل جائے. یہ ساری باتیں کب کہی تھی اصل طرح سے نکالنے کے لیے کہ جب کوئی متبرع نہیں تھا. وَإِلَّا اگر کوئی متبرع ہو تو کیا کیا جائے گا، لم یخرج من الطریقہ، تو پھر اس کو ترکے سے ہی سب سارے اخراجات کو نہیں نکالا جائے گا. واضح انشاءاللہ عبارت دیکھ لیجیے، غور کر لیجیے ایک بار پھر سے عبارت کا، اگر نہ واضح ہو تو بتائیے گا. کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے وَأَمَّا عفن هَذَا فِيمَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَتَبَرَّأُ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ. یہ سارے حکم، یہ سارے اخراجات جو ہم نے کہے ہیں اصل طریقہ سے نکالنے کے لیے، یہ کب ہے کہ جب کوئی متبرع، جب کوئی آگے بڑھ کر یہ نہ کہے کہ میں اس کا خرچہ اٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وَإِلَّا اور اگر کوئی ایسا مل جائے کہ جو آگے کہے کہ جی سارے اخراجات میرے اوپر ہیں اور انشاءاللہ، تو کیا ہے، لم یخرج من طریقہ، تو پھر ترکے میں سے یہ سارے اخراجات نہیں. یعنی اس کا کیا ہوگا نا کہ مثلا کیا جائے گا کہ یہ چالاکی ہوگی کہ کوئی متبرع ملا، اس نے خرچہ کر دیا اور اس سارے اخراجات کو جوڑ کر اصل ترکہ میں سے بھی نکال لیا. تو اس سے کیا ہوگا، جو قرض دار وغیرہ ہیں ان کو کم ملے گا بس انشاءاللہ، یا پھر میراث میں کمی آئے گی بانٹنے اٹھنے میں. تو یہ سارے مسائل ہوں گے. وَأَمَّا مَا يُصْرَفُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى بِذَلِكَ خُصُوصًا أَوْ عُمُومًا أُخْرِجَ مِنَ الثُّلُثِ. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ لیکن اب یہ واجبات جو تکفین ہے، واجبات تکفین سے ہٹ کر جو مستحبات ہیں مثلا، واضح انشاءاللہ، مثلا مستحبات میں سے یعنی آپ کو، یعنی وہ ابھی آگے آنے والی چیزیں ہیں، مثلا جریدتین کا رکھنا، ٹھیک ہے، یا پھر مثلا امامے کے لیے امامہ سر پہ امامہ باندھنا، یہ سارے اخراجات وغیرہ ہیں جو مستحبات، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واجبات سے ہٹ کر کفن کے جو مستحبات کے خرچے ہیں، ٹھیک ہے، کفن کے جو مستحبات کے خرچے ہیں، کہ اگر اس کی بھی وصیت مرنے والے نے کر رکھی ہے تو اسے بھی اصل طریقہ سے نکالیں گے. اب یہ چاہے وصیت اس نے خصوصاً کی ہے، خصوصاً نہیں کیا مطلب نام لے کر باقاعدہ کہا ہے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے کفن جو دیا جائے وہ کیا ہے، کفن میں واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے بس انشاءاللہ. اور عموماً، یا پھر یہ کہ نہیں
اس نے خصوصاً نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہی ایسا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ یہ ہمارے مثلا خاندان میں ہوتا آیا ہے کہ اس طریقے سے کفن دیا جاتا، لہٰذا مجھے بھی اس طریقے کا کفن دیا جائے ان شاء اللہ. تو اخرج من الثلث، تو ابھی تو واجبات کو اصل ترکہ میں سے اور مستحبات کفن کو ثلث ترکہ میں سے نکالا جائے گا. واضح ان شاء اللہ. وَإِلَّا تَوَقَّفَ جَوَازُ صَرْفِ عَلَى إِجَازَةِ الْكِبَارِ مِنْ الرُّسُلِ مِنْ حِصَصِهِمْ. اور کہہ رہے کہ اگر اس نے وصیت اصل کی ہی نہیں ہے تو اب اگر مستحب خرچہ کرنا ہے تو اس کے لیے جن لوگوں کی وراثت ہے ان کی رضایت جو کیا ہے شرط ہوگی. ٹھیک ہے کہ جو مطلب بڑے لوگ ہیں اگر وہ آگے بڑھ کر اجازت دے دیں کہ جی ہم راضی ہیں، بہرحال ہمارے ابا جان کو مثلا جو کیا مستحب نہیں، واجبات پہ نہیں بلکہ مستحب اخراجات کے ساتھ جو کفن دیا جائے بس ان شاء اللہ تو ان کو دیا جائے گا بس ان شاء اللہ اپنے اپنے حصوں میں سے اگر راضی ہیں تو. یہ ابھی آگے آ رہے ہیں ابھی وہی جیسے بتایا تو آپ کو. اگر خاتون ہے تو اس کے لیے بھی مطلب کچھ کپڑوں کی اضافت ہے، مرد ہے تو سر پہ امامہ وغیرہ ہے، جریدتین ہیں. ابھی دیکھیے ابھی آ رہی. کفن الزوجہ علی زوجہا مع تمکنہ حتی مع یسارہا. ٹھیک ہے، اگر مع تمکن البتہ ہے اگر شوہر کے پاس صلاحیت ہے، قدرت ہے، ٹھیک ہے، کفن دینے کی صلاحیت ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے کہ اپنی زوجہ کے کفن کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس صورت میں شوہر کے اوپر ہی شوہر کو ہی چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کے کفن کا انتظام کرے. حتی مع یسارہا، اگرچہ جو اس کی زوجہ تھی مثلا کیا ہے وہ سرکاری نوکری کیا کرتی، بہت پیسے والی تھی، یہ بڑے گھرانے سے تھی، پھر بھی بہتر کیا ہے، افضل یہ ہے کہ زوجہ کے کفن کا انتظام کون کرے؟ قدرت کی صورت میں، امکان کی صورت میں شوہر ہی کرے. والاحوط ذالک فی المنقطع والناشزہ ایضاً. اور یہ سنیے، یہ صرف دائمی زوجہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حتیٰ اگر خاتون، اگر جو اس کی بیوی تھی وہ ناشزہ ہی کیوں نہ تھی یا منقطع ہی کیوں نہ تھی. منقطع یعنی وہی متا والی ہی بیوی کیوں نہ ہو، اور ناشزہ نافرمان بیوی اس کو کہتے ہیں، ناشزہ نافرمان کہتے ہیں. یعنی اس کی باتوں کو نہیں مانا کرتی تھی. بڑی مذمت کی گئی روایات میں، کہتے ہیں کہ ناشزہ خواتین کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی ہیں. یہ اگر ناشز کا لفظ ہو، ناشزہ یہاں پر کہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے ایک التفات توجہ ہے، یاد رکھیے یہاں پر ناشز کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے. ہاں، ناشز مذکر کے لیے ہوتا ہے، تو حامل بھی تو مذکر کے لیے تھا، لیکن کہا تھا وہاں پہ اس سے پہلے حامل مرضع. یہاں پر سنیے گا، اس میں ناشز کی اصطلاحی جو ہے وہ بولی جاتی ہے فقہ میں دو کے اوپر. ناشز اگر بولیں گے تو اس سے مراد جو کیا ہے عبد عابق ہوگا، یعنی ایسا غلام جو اپنے مولا کا کیا ہے نافرمان ہے، تو اگر ناشز کہہ دیتے تو وہ بھی مراد ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے ہے ناشزہ کا. ہاذا اذا لم یتبرع غیر الزوج بالکفن والا سقط عنہ. کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے کہا نا کہ زوجہ کے کفن کا انتظام قدرت کی صورت میں زوج کے اوپر ہے، شوہر کے اوپر ہے، یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی دوسرا کفن کا انتظام نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر مثلا شوہر کے سسر جو ہے مثلا لڑکی کے باپ، وہ کھڑا ہو، اس نے کہا کہ نہیں میں کفن دوں گا، تو پھر اس سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا. بس ان شاء اللہ. وَكَذَلِكَ إِذَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ مَالِهَا. یا اس کے علاوہ سن لیجئے، مثلا مرنے والی جو ہے بیوی ناراض تھی، اتنا ناراض تھی، کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک پیسہ بھی تمہارا جو ہے وہ میرے کفن میں استعمال ہو، لہٰذا اس نے وصیت کر دی کہ جو میرے پیسے ہیں اسی سے جو کہ مجھے کفن دیا جائے. تو اس وقت چونکہ وصیت مومن کی عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس کے مطابق جو کہ عمل کیا جائے گا. واضح ان شاء اللہ. کیوں پنکھا بند کر رکھا ہے؟ تو ہیلے گا بھی نہیں، ہلا دیجیے بس، چھوڑ دیجیے. سنیے، کہہ رہے تجوز کتابۃ القرآن کلا او بعضا علی الکفن بشرط اللہ تتنجس بالدم او غیرہ من النجاسات. سنیے گا، کہہ رہے کہ جائز ہے کہ کفن کے اوپر یا تو مکمل قرآن مجید کو لکھا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے بعض آیات کو، بعض سورہ کو قرآن مجید کے کفن کے اوپر لکھا جائے. بس ان شاء اللہ. ہاں، البتہ اس کے لکھنے کی ایک شرط ہے کہ بشرط اللہ تتنجس بالدم او غیرہ من النجاسات، کہ وہ جو آپ آیات یا سورے جو لکھ رہے ہیں قرآن مجید کے، وہ خون سے یا خون کے علاوہ بقیہ
پیشاب پخانے کی نجاستوں سے وہ نجس نہ ہو، ورنہ یہ حرمت کے باب میں آ جائے گا بس انشاءاللہ، اور یہ حرام ہو جائے گا. لہٰذا اگر اس بات سے آپ مطمئن ہیں کہ یہ آیات جو ہے نجس نہیں ہوں گی تو لکھنا جائز ہے بس انشاءاللہ. والاولی ان یکتب علی خرقہ، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے ایک کپڑے کے اوپر لکھا جائے. سنیے گا آیات قرآن کو، وَتُوضَعَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَصَدْرِهِ لِيُؤْمِنَ مِنَ النِّجَاسَةِ، اور اس کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کے بدن میں یا ایسی جگہوں پہ رکھیں جہاں پہ نجاست کا امکان ہے، یا جہاں پہ مطلب اس کو چوٹ لگی ہو، زخم لگی ہو، کٹا وٹا ہو، تو وہاں پہ امکان ہے کہ نجس ہو جائے. تو بہتر کیا ہے کہ اس کو ایک کپڑے میں لکھ کر، اگر آپ کو آیات کی برکت ہی حاصل کرنی ہے سوروں کی، تو ایک کپڑے پہ لکھ کر اس کو سینے پر رکھ دیجئے، ٹھیک ہے، یا سر کے اوپر رکھ دیجئے. لیکن ایسی صورت میں کیا کریں، جیسے کربلا کا کفن ہم لے جاتے ہیں تو اس میں تو آیت وغیرہ لکھے رہتے ہیں. ہاں تو اگر آپ اطمینان نہیں ہے آپ کو تو نہیں لگا سکتے آپ. نہیں، کفن وغیرہ ہم نے دے دیا لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ کہیں سے خون وغیرہ خارج ہو جاتے، پاک سے ہو جائے تو ہو جاتے الگ سے. تو پھر تو مطلب آپ نے اس حوالے سے دیا ہے کہ مطلب وہ خارج نہیں ہوگا. لیکن کہہ رہے کہ بشرط ہے کیا ہے، اللہ یتنجس بالدم، آپ نے کہا تو سمجھا تھا کہ نہیں ہوگا، تو ٹھیک ہے. لیؤمن من النجاسہ، تاکہ نجاست سے یہ چیزیں بچ جائیں. اور یہاں پہ بات ختم ہو گئی. البتہ شرائع میں آپ دیکھیں تو بہتر ہے کہ یہ جو کتابت ہو وہ بعض میں ہے کہ زعفران سے، اور بعض میں ہے کہ خاک شفا سے سب سے زیادہ بہتر ہے. شروط کفن 59 ساتھ. میرے خیال سے رہنے دیجیے، مجھے جانا ہے، ساتھ کا ہم نے وعدہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.